اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو گناہ گار تھے ان کے سزائیں بھی بتائیں اور حکم دیا کہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ وہ کام نہ کریں جن کی یہ سزا ہے، وہ ان کاموں سے بچ جائیں تاکہ وہ جنت کے مستحق ہو جائیں، اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ وہ اچھے کام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بزار شریف میں کتاب الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 5355 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا تو ہم آئے ایک ایسی قوم پر جو کھیتی کرتے ہیں ایک دن میں اور ایک دن میں اس کو کاٹ بھی لیتے ہیں، بڑی جلدی ان کی کھیتی جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کاٹتے ہیں وہ پھر کھیتی اسی طرح، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کٹ گئی تو پھر ختم ہوگی، ختم نہیں ہوتی۔ فَأَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ يَزْرَعُونَ فِي يَوْمٍ يَحْصُدُونَ فِي يَوْمٍ كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ۔ میں نے جبریل سے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، یہ کون سی قوم ہے جو ایک ہی دن میں وہ کھیتی بیجتے ہیں اور کھیتی تیار ہو جاتی ہے، کاٹ بھی لیتے ہیں، کھیتی اسی طرح رہتی ہے، ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جناب جبریل امین کہتے ہیں ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، تضاعف لهم الحسنۃ ب700 ضعف، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا ہے۔ کتنا؟ 700 گنا۔ اللہ اکبر، ایک ہی نیکی ایک ہی ہے، 700 گنا ثواب مل رہا ہے۔ وَمَا أَنفَقُوا مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ آگے پھر جناب جبریل امین چلے، فرماتے ہم ایک ایسی قوم پر آئے کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جب ان کے سروں پر پتھر کو مارا جاتا ہے، سر کچل دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، ذرا بھی ان کی تکلیف میں کوئی فرق نہیں آتا، بار بار سر صحیح ہوتا ہے، بار بار سر کچلا جاتا ہے۔ ثم تعالی قوم ترزق رؤوسهم بالصخر كلما رزقت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، ذرا بھی ان کے سزا میں کمی نہیں ہوتی، پتھر سر پر پتھر مارا جاتا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوئے رہتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے، ان کو پتھروں کے ساتھ سزا دی جا رہی ہے کیونکہ سوئے رہتے تھے۔ تو نیند کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ دماغ سے شروع ہوتا ہے نا، دماغ میں ہوتا ہے، تو اس لیے اسی کو سزا ملی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لوگ نفلوں پر بڑا زور دیتے ہیں، صدقہ خیرات، 11ویں شریف، محفل میلاد، معراج شریف بڑا مناتے ہیں، لیکن ختم 10واں، تیجا، 40واں، لیکن جو فرض ہے اس طرف نہیں آتے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور پھر نوافل بڑے ادا کریں گے لیکن فرض کو چھوڑ دیا۔ عملی طور پر نفلوں کو فرضوں کا درجہ اور جو فرض ہیں ان کو نفل کا درجہ دے دیا ہے۔ پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کتنی سخت سزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین،
دین کا ستون نماز ہے، معراج کا تحفہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت ہے، باقی سارے ارکان زمین پر فرض ہوئے، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، روزے زمین پر فرض ہوئے، حج زمین پر فرض ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز زمین پر فرض نہیں کی۔ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا، اور پھر نماز جو صدقہ خیرات ہے، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریب پر فرض نہیں ہے، امیر پر فرض ہے۔ حج صرف امیر پر فرض ہے، غریب پر فرض نہیں ہے۔ روزے بیمار پر فرض نہیں اور مسافر پر فرض نہیں ہے، جب وہ تندرست ہوگا تو روزے رکھے گا نا، اور جب وہ سفر سے واپس آئے گا تو روزے رکھے گا۔ لیکن وہ سال بعد رمضان کے روزے، سال بعد زکوٰۃ امیر پر وہ بھی سال گزرنے کے بعد، حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ نماز کتنی پیاری عبادت ہے، روزانہ فرض ہے، امیر ہو یا غریب، مسافر ہو یا مقیم، سب پر نماز فرض ہے، روزانہ فرض ہے۔ اور پھر روزانہ فرض ہے، پھر ایک بار فرض نہیں ہے، 5 بار فرض ہے۔ پھر بیمار کا بھی لحاظ کوئی نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں، آگے آئیں لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔